ہے کہ یہ کرنا غلط ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ کوئی طے شدہ یا مقرر کردہ عبادت ہے، یہ تصور اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، قبرستان جانے کی جو بات ہے نا، اس میں ہمارے ہاں تو باقاعدہ اب ایک رسم بنی ہوئی ہے قبرستان جانے میں، اس میں قبروں کو تازہ کرنا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ آیا اس کا کوئی عبادت سے تعلق تو نہیں مجھے لگتا؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور قبرستان جایا کرتے تھے۔ قبرستان جانے میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے وہاں عزیز دفن ہیں، ہمارے پیارے ہمیں قربت کا ایک سائیکولوجیکل احساس ہوتا ہے، تو ہم وہاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود قبرستان میں جانا موت کی یاد تازہ کرتا ہے کہ ہم نے بھی کل کو یہاں آنا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک بڑے اچھے مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے قبرستان میں جانا۔ لیکن اس میں بھی یہ سمجھنا کہ بھئی یہ کام کرنا یا اس کا یہ وقت ہے، جیسے محرم میں ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان میں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قبرستان جانا ایک اچھا عمل ہے، قبرستان جانے کے برکات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ برکات اس معنی میں کہ ہمیں موت یاد آتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے مر کر یہیں آنا ہے۔ جی طالب صاحب، گفتگو ہماری ابھی جاری ہے، مگر یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین، آپ سے ہم ملتے ہیں، سوالات ہم نے دیکھے۔ جی طالب صاحب، جو سوالات آپ نے بھی سنے اور دیکھے کہ آنکھ نہ کھلے اگر فرض کریں اور اذان آ جائے تو پھر ہم نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نیت پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ جی، نیت تو ذہن کے ارادے کی بات ہے، یعنی کہ ہڑبڑا کے بھی اٹھے اور اذان آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے نیت ہے روزہ رکھنے کی، نیت ہے۔ اور عام طور پر ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اب اتفاق سے اگر آنکھ نہیں کھلی تو اصل میں ہماری نیت ہے روزہ رکھنے کی۔ اگر ہم اس وقت نیت بدلیں تو یہ الگ بات ہے کہ بھی میری آنکھ نہیں کھلی اور میں روزہ نبھا نہیں سکوں گا، میں روزہ نہیں رکھتا۔ لیکن آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی نیت پہلے سے موجود ہے، نیت کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بیان پہلے کر چکے ہیں کہ اگر اذان آ گئی ہے اور کنٹینیوڈ اذان ہے تو ہم کچھ تھوڑا بہت تو منہ میں ڈال سکتے ہیں نا، کوئی آپ نے دوائی لینی ہے، پانی پینا ہے، ریڈیلی کوئی چیز سامنے جیسے تیار ہے تو وہ لی جا سکتی ہے اذان جب تک ہو رہی ہے۔ کچھ تو حوصلہ ہو ہی عام طور جائے گا۔ پر اذان جو ہے نماز کا روزہ شروع ہونے سے پہلے ہی دی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں آپ کچھ کھا بھی سکتے ہیں۔ طالب صاحب، یہاں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اذان نہیں ہو رہی ہوتی، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی، تو جب تک اذانیں کنٹینیوڈ ہیں، فرض کریں کہ جس مسجد کو ہم فالو کر رہے ہیں وہاں تو اذان مکمل ہو گئی، اذانیں ہو رہی ہیں تو مطلب ہے کہ وقت ہے، ابھی وقت ہے، 1-2 منٹ اویل کیے جا سکتے ہیں، بلکہ 4-5 منٹ تک بھی اویل کیے جا سکتے ہیں۔ جب تک اذان ہو رہی ہے عام طور پر اذان وقت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور امید ہے کہ اس میں وقت ہوگا، اس لیے اگر اس سے فائدہ اٹھا لے لوگ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہوا ہے، وہ اس طرح سختی نہیں کریں گے۔ اگر نیت ٹھیک ہو، خدا کی رضا مطلوب ہو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اس میں وقت پر اور ویسے ہی رحمت کا مہینہ، تو اصل بات تو یہ ہے کہ نیت کرنے کا مسئلہ کیا ہے، کوئی الفاظ تھوڑی بولنے ہیں، بات یہ کہ دل کی ایک حالت ہے، ہمارا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، ہماری آنکھ نہیں کھل سکی۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اذانوں کے کوئی گھنٹہ بعد آنکھ کھلی ہو یا آدھے گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی ہو۔ اب آپ اگر ارادہ بدلنا چاہتے ہیں تو بدل لیں، ورنہ آپ کا ارادہ تو پہلے سے موجود ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ آپ ارادے میں ہی سوئے تھے، ارادے میں ہی سوئے تھے، اور آپ کنٹینیو اس کو کریں۔ اب بدلنا چاہتے ہیں آپ بدل سکتے ہیں کہ بھی میں نہیں اٹھ سکا، میں نہیں کھا سکا، میں شاید نہ نبھا سکوں، اب میں کچھ کھا پی لیتا ہوں۔ اور فرض کریں کہ آپ کی گھنٹے 1.5 بعد آنکھ کھلی ہے تو پھر آپ پہلے تو فجر ادا کریں گے نا؟ ہم پہلے فجر ادا کریں، وہ نماز ادا کریں گے، تو آپ روزہ اپنے اصل میں روزے کی نیت کے ساتھ ہی انسان سوتا ہے، نیت کرنے کا یہاں سوال نہیں ہے۔ اور اگر رات کو سوئے تھے اور ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا، نان پلس تھے، یعنی کہ آپ کنفیوز تھے، آپ کا خیال تھا کہ اگر میں اٹھ گیا تو رکھ لوں گا، نہ اٹھا تو نہ رکھوں گا، اب آپ کی جب بھی آنکھ کھلی ہے آپ نیت کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نیت کریں۔ آپ روزہ رکھنے کی نیت بھی کر سکتے ہیں، صحیح، آپ روزہ نہ رکھنے کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر نہ رکھیں گے تو ظاہر آپ کو بعد میں پورے کرنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دونوں، آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ جی، اب یہ بھی بات ہے کہ اگر ایک سوال ہے کہ اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تو ہمیں لوگوں کا تو احترام کرنا ہے، لوگوں کا بھی احترام کرنا ہے، اور رمضان شریف کے مہینے کا بھی احترام کرنا ہے کہ ہم اس مہینے میں، ہم اس مہینے کا حصہ تو ہے نا اگر ہم روزے سے نہیں بھی ہیں تو۔ اور ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ رمضان کا احترام یا لوگوں کا احترام کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے ان کے سامنے کھانا پینا نہیں ہے، ان کے سامنے زیادہ انرجیٹک اپنے آپ کو شو نہیں کرنا کہ بھئی دیکھو جی یہ تو اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کر سک رہے اور اتنا حوصلہ ان میں نہیں ہے اور ڈھیلے ڈھیلے سے فیل ہو رہے ہیں۔
ایک تو ہے اس میں مسئلہ کہ رمضان کی جو مجموعی فضا ہے وہ قائم رہے اور لوگ رمضان کے بارے میں کانشیس رہیں کہ بھی لوگ روزے سے ہیں اور ایک دوسرے سے طاقت بھی پکڑتے ہو آپ، حوصلہ بزرگوں سے بھی آپ طاقت پکڑتے ہو، حوصلے سے، بچے ہم سے طاقت پکڑتے ہیں کہ حوصلے. تو ہمارے ہاں اس کو پسندیدہ سمجھا جاتا ہے اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ روزے دار کے سامنے کھایا پیا نہ جائے. لیکن دیکھیں حالات ہر طرح کے ہیں. صحیح. کوئی بیمار ہے اور بیمار کا خدمت کرنے والا روزے سے ہے، اس کو بیمار کو کھلانا ہے. مائیں ہیں، ان کو بچوں کو پلانا بھی پڑتا ہے، کھلانا بھی پڑتا ہے. دودھ پلانے والی مائیں ہیں، کوئی حاملہ مائیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اصل بات یہ کہ آپ کے دل میں رمضان کا احترام ہے، آپ عام طور پر روزے داروں کا خیال رکھتے ہیں، روزے داروں کا لحاظ رکھتے ہیں اور ضروریات کے مطابق کھا بھی سکتے ہیں. نہیں طالب صاحب، میں ایک اور بات کر رہی ہوں، آپ اللہ نہ کرے بیمار بھی نہیں ہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، اکڑے ہوئے انسان ہیں، آپ روزے نہیں رکھتے کہ میں نے نہیں رکھنے، روزہ کیا فرض ہے یا روزے کی کیا ضرورت ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ رمضان شریف میں زندہ تو موجود ہیں نا سامنے. آپ اگر وہ عبادت نہیں بھی کر رہے تو آپ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس سے تو ہم یہی تقاضا کریں گے کہ بھائی جان آپ مہربانی کریں، بہت دل کر رہا ہے آپ کا کافی آپ چھپ کے کھا لیں کہ آپ پی لیں. یہ تو بیماری کی حالتیں نہیں ہے نا، یہ تو ہے کہ آپ نے ایروگینٹ ہونے کی وجہ سے آپ اس عبادت میں شامل بھی نہیں ہوئے اور پھر بھی دھڑلے سے آپ سب کے سامنے پھر رہے ہیں. اس پر سرکشی کو گویا ایڈ کرنا ہے کہ ہم نے ایک تو نافرمانی کی ہوئی ہے اور اب ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو بہت ہی بری حالت ہے. اور اگر آپ یہ شو نہیں بھی کریں گے تب بھی اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہے. آپ لوگوں پہ کیوں، اور جس چیز کا اگر اللہ نے آپ کی بے پرواہی کا پردہ رکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے اچھل کے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ صحیح بات کہ میں بے پرواہ انسان ہوں. یہ بہت بری حالت ہے نفس کی اور اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں ہم مسلمانوں کو. اور ہم اگر کوتاہی کریں تو عاجزی ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم واپسی کی بات کریں، نہ یہ کہ اس کے خلاف سرکشی اور جرت کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو. یہ بہت ہی بری حالت. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ طالب صاحب میں ایک اور بات کا بھی یہ ذکر کرنا چاہ رہی تھی نفلی عبادت کے حوالے سے کہ جو مراقبہ ہے اس کی ہمارے فرائض میں تو کہیں جگہ نہیں ہے، ہمیں کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آتا یا چلہ کاٹنا ہے. تو آیا یہ بھی کوئی عبادت کے طریقے ہیں؟ دیکھیں یہ جو سارے ہیں نا طریقے، یہ نفسیاتی ہیں مسائل. اور انسان چلہ تو وہی آ گیا نا، کیلکولیشن کر کے آپ نے دنوں کا کیلکولیشن اور وہ سارا کہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بھی آپ صورتوں کی بات کر رہی تھی کہ یہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ فلاں صورت پڑھنے سے یہ مسئلہ سورہ ملک اس وقت پڑھنی ہے اور سورہ رحمان اور اتنی تعداد میں پڑھیں تو یہ ہوتا ہے. اور یاسین تو اب دیکھیں ہمارے ہاں تو عام رواج ہے، آؤ جی یاسین پڑھنی ہے، اس کی ایک رسم بنی ہے. اور وہ پڑھتے ہیں نا آیت کریمہ بھی پتہ نہیں 1.25 لاکھ اور یہ تعداد ہے اور اس کو ان کا ہمیں کہیں بھی ہسٹری میں حضور پاک سے یا کہیں سے بھی کوئی ہمیں دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دور صحابہ، دور تابعین، اس میں اس طرح کی ہمیں کوئی سوائے وہ جو حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا کہ وہ گن کے پڑھنی ہے، حضرت فاطمہ سے سوری کہا کہ نماز وہ تسبیحات ہیں وہ موجود ہیں وہاں سے. باقی ساری چیزیں انسانوں کی خود تخلیق کردہ ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں. لیکن طالب صاحب مجھے لگتا ہے کہ مراقبہ ایک بڑی خوبصورت کیفیت ہے اور جتنی یہ خوبصورت کیفیت آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ہوتی ہے، نماز لگتا ہے بہترین مراقبہ ہے. آپ کا اپنے آپ سے تعلق ہے، آپ خدا کے سامنے حاضر ہیں اور نماز سے بڑھ کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو فزیکلی، ایموشنلی، اسپریچولی ہر چیز کو تقویت دے. ہمیں ہر چیز حاصل ہے نماز سے، بالکل ٹھیک، فرض ادا کرنے کے حوالے سے بھی اور نفل ادا کرنے کے حوالے سے بھی. طالب صاحب ہماری یہ گفتگو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ایز یوزول باتیں بہت ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے، آئندہ پروگرامز میں انشاءاللہ کریں گے. جی ناظرین، امید ہے کچھ مستفید باتیں آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہوں گی اور جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں خود سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہمارا خود بھی انشاءاللہ عمل جو ہے اس سے بہت امپروو ہوتا ہے. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ. خدا حافظ.